السلام نسخہ کیمیا۔ قرآن مجید اللہ کی آخری کتاب ہے جو آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 23 سال کی مدت میں آہستہ آہستہ حالات و ضرورت کے پیش نظر نازل ہوتی رہی۔ یہ نہایت ہی پاکیزہ اور مقدس کتاب ہے جس میں سب انسانوں کے لیے ہدایت کا پیغام ہے۔ قرآن کے علاوہ بھی چند دیگر آسمانی کتابیں ہیں جو پہلے زمانے میں رسولوں پر نازل ہوئی، جس میں تورات، زبور، انجیل۔ اس کے علاوہ صحیفے بھی ہیں جو دوسرے پیغمبروں پر نازل ہوئے۔ سب آسمانی کتابوں میں دنیاوی تعلیمات مثلا توحید، شرک، اخلاق و عبادات سے متعلق احکامات مشترک رہے ہیں، مگر وہ تمام سابقہ کتابیں ایک خاص دور کے لیے تھی۔ یہ چونکہ پوری دنیا انسانیت کے لیے نہ تھیں، اس لیے ان کے اکثر احکام بھی ایک خاص وقت کے لیے تھے جو دوسرے زمانے کے لیے قابل عمل نہ تھے۔ مگر قرآن مجید ایک ایسی جامع کتاب ہے جو زندگی کے ہر شعبے میں رہنمائی کرتی ہے، اور اس کی یہ رہنمائی کسی خاص وقت اور قوم کے لیے نہیں بلکہ قیامت تک کی تمام دنیا انسانیت کے لیے ہے۔ قرآن مجید آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والی آخری کتاب ہے۔ اس کے بعد کسی دوسری کتاب کے نزول کی کوئی گنجائش نہیں۔ قرآن مجید کے اسماء کے بارے میں علماء کے کئی اقوال ہیں، جن میں کتاب البرہان کا بیان بھی ہے کہ قرآن کریم کے 55 نام ایسے ہیں جو خود آیات قرآنیہ سے ماخوذ ہیں، جن میں الکتاب دنیا کی تمام کتابوں میں کتاب کہلانے کا مستحق قرآن ہی ہے، الفرقان سچ اور جھوٹ میں فرق کرنے والی، نور روشنی اور ہدایت دکھانے والی، شفا روحانی شفا اور پیغام صحت، تذکرہ عبرت و نصیحت کا سامان، العلم یہ کتاب سراپا علم و معرفت ہے، البیان اس کتاب کی ہر تعلیم وضاحت سے پیش کی جاتی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی چند صفتوں کا بھی بیان فرمایا ہے، مثلا حکیم حکمت والا، مجید بزرگ، مبارک بابرکت، العزیز زبردست عزت دینے والا، مبین ہدایت کا واضح کرنے والا، کریم کرامت اور بزرگی والا۔ اس کتاب کی خوبیوں کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا، اس کے مضامین اور مطالب کی کوئی حد نہیں۔ کوئی شخص بھی جس کے دل میں ہدایت کی سچی تڑپ ہو وہ اپنے فہم کے مطابق اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر جب 40 سال کی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ قرآن مجید کا نزول شروع ہوا۔ عمر کے اس حصے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زیادہ تر تنہائی میں رہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبادت کی خاطر غار ہرا میں تشریف لے جاتے۔ ایک بار جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار ہرا میں مصروف عبادت تھے تو اچانک حضرت جبرائیل امین غار میں دہانے پر تشریف لائے اور کہا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں پڑھا لکھا نہیں۔ 3 بار یہی سوال و جواب ہوتا رہا۔ چوتھی بار جبرائیل امین علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکڑ کر دبایا اور چھوڑ دیا۔ اس کے بعد سورہ علق کی ابتدائی یہ 5 آیتیں پڑھیں جس کا ترجمہ ہے، پڑھ اپنے رب کے نام سے جو سب کا بنانے والا ہے، بنایا آدمی کو جمے ہوئے لہو سے، پڑھ اور تیرا رب بڑا کریم ہے جس نے علم سکھایا، قلم سے سکھایا آدمی کو جو وہ نہ جانتا تھا۔ وحی کی ابتدا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بوجھ ثابت ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کپ کپی طاری ہو گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدھے اپنے گھر تشریف لے آئے۔ اپنی زوجہ محترمہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سارا واقعہ سنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت شار زوجہ محترمہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان الفاظ میں تسلی دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالی ہرگز ناکام نہیں کرے گا
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رشتہ داروں کو باہم جوڑتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کی مشکلات کا بوجھ برداشت کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقیروں کو مال عطا کرتے ہیں اور مہمان نواز ہیں۔ حقیقت میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ الفاظ ہم سب مسلمانوں کے لیے درس کا کام دیتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکے میں 13 سال گزارے۔ اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے حد مشکلات کا مقابلہ کرنا پڑا، کیونکہ اپنے جانے پہچانے لوگ جن سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امید تھی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت سن کر آپ پر ایمان لائیں گے، بیگانے ہو گئے، اس لیے کہ وہ شرک کی بیماری میں مبتلا تھے۔ انہوں نے نہایت سوچ و بچار کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت حق کو نہیں مانیں گے اور آپ کی مخالفت جس قدر ان سے ہو سکے گی کریں گے۔ چنانچہ اس مخالفت میں وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی راہ میں کانٹے بچھاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب قرآن پڑھتے تو درمیان میں چیختے چلاتے تاکہ لوگ قرآن نہ سنیں۔ جو اللہ کے بندے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاتے تھے انہیں مارتے پیٹتے۔ یہ 13 سال کا زمانہ انتہائی مشکلات و مصائب کا زمانہ تھا۔ اس دور میں قرآن کا جو حصہ نازل ہوا اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صبر کی تلقین دی گئی۔ اس کے ساتھ ہی توحید و رسالت اور آخرت کے مضامین بھی بیان کیے گئے ہیں۔ مکہ میں 13 سال گزارنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مدینے کی طرف ہجرت کرنے کا حکم ہوا۔ ہجرت کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو صورتحال مختلف تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری سے قبل ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت حق یہاں پہنچ گئی تھی اور مدینے کے کچھ لوگ مسلمان ہو گئے تھے۔ ہجرت کے بعد جب مسلمانوں کی ایک مختصر جماعت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رہنمائی میں مکے سے ہجرت کر کے مدینے پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مہاجرین و انصار کی مدد سے ایک اسلامی ریاست قائم فرمائی۔ اس دوران نئی نئی ضروریات کے پیش نظر جو صورتیں اور آیتیں نازل ہوئیں ان میں معاشرتی، معاشی، سیاسی قسم کے مسائل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرنے کی فضیلت، عدل و احسان کا حکم، تجارت میں لین دین کے احکام اور جہاد کی فرضیت کا حکم نازل ہوا۔ عبادات میں روزہ، زکوٰۃ اور حج بھی فرض ہوا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینے میں 10 سال گزارے۔ اس دوران میں مختلف موقعوں پر قرآن مجید کی آیتیں اور سورتیں نازل ہوتی رہیں۔ اسی زمانے میں مسلمان کی کفار سے لڑائیاں بھی ہوئیں۔ سب سے پہلے جو لڑائی کفار سے ہوئی اسے غزوہ بدر کہتے ہیں۔ سب سے آخر میں غزوہ تبوک واقع ہوا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 10 ہجری میں آخری حج ادا کیا جسے حجۃ الوداع کہتے ہیں۔ گزشتہ 30 سال کی مدت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کا کام مکمل ہو گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں دین و شریعت کی تکمیل ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عملاً ایک اسلامی ریاست قائم کر کے مسلمانوں کی رہنمائی کا حق ادا کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آخری حج کے دوران میدان عرفات میں ایک خطبہ ارشاد فرمایا جو نہایت ضروری احکام اور نصیحتوں پر مشتمل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت بڑی تعداد کو مخاطب کر کے فرمایا، آگاہ رہو، کیا میں نے دین کے احکام پہنچا دیے؟ سب نے جواباً عرض کیا اور بولے، ہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے پیغام پہنچا دیا، امانت ادا کر دی اور امت کو نصیحت فرما دی۔ آپ کا یہ خطبہ ظاہر کر رہا تھا کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا کام مکمل کر کے دنیا کو چھوڑنے والے ہیں۔ اسی خاطر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنی بڑی تعداد میں مسلمانوں کو آخری بار خطاب فرمایا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہوئی جس میں دین کے مکمل ہونے کا اعلان تھا۔ ترجمہ، آج میں پورا کر چکا، تمہارے لیے دین تمہارا، اور پورا کیا
تم پر میں نے احسان اپنا اور پسند کیا میں نے تمہارے واسطے اسلام کا دین۔ اس آیات کے نازل ہونے کے تھوڑے عرصے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے۔ رحلت سے قبل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو قرآن مجید کے بارے میں خصوصی وصیت فرمائی کہ اسے میں تمہارے درمیان چھوڑ کر جا رہا ہوں، اسے مضبوطی سے پکڑنا۔ اس لحاظ سے ہم سب مسلمانوں پر لازم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب کے احترام کے ساتھ ساتھ اس کی ہدایت پر بھی عمل کریں۔ قرآن مجید 114 سورتوں پر مشتمل ہے اور ہر سورت جملوں پر مشتمل ہے جن کو آیات کا نام دیا گیا ہے۔ یہ آیت کی جمع ہے۔ آیت کے معنی نشان کے ہیں، گویا ہر آیت اللہ کے کسی ابدی قانون کے لیے ایک نشانی کا درجہ رکھتی ہے۔ اس میں سورہ توبہ کے سوا ہر سورہ کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا ہے۔ قرآن مجید کی سورہ بقرہ سب سے بڑی اور سورہ کوثر سب سے چھوٹی ہے جس کی 3 آیتیں ہیں۔ سارے قرآن مجید کی 7 منزلیں ہیں۔ یہ منزلیں اس لیے مقرر کی گئی ہیں تاکہ جو لوگ ہفتے میں قرآن ختم کرنا چاہیں ان کے لیے آسانی رہے۔ قرآن مجید کی حفاظت کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے۔ ارشاد خداوندی ہے، ہم نے خود اتاری ہے یہ نصیحت اور ہم خود اس کے نگہبان ہیں۔ اس آیت میں 3 باتیں ارشاد کی گئی ہیں۔ اول، یہ کتاب اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی، یعنی معمولی درجے کی کتاب نہیں بلکہ سب سے بلند و بالا ہستی نے جو تمام قوتوں کا مالک ہے انسانوں کی رہنمائی کے لیے اسے نازل فرمایا۔ دوم، یہ کتاب ذکر ہے۔ ذکر کے معنی نصیحت کے ہیں، یعنی یہ کتاب لوگوں اور بھلائی کی خاطر نازل کی گئی۔ تیسری بات یہ ارشاد فرمائی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود ہی اس کتاب کی حفاظت کا ذمہ اٹھایا ہے، یعنی اس کتاب کو قطع و برید اور تحریف سے ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیا گیا ہے، برخلاف دوسری آسمانی کتابوں کے کہ وہ تحریف کے عمل سے بچ نہیں سکیں۔ یہ حقیقت ہے کہ قرآن جس شان سے اتارا ہے بغیر کسی تبدیلی کے اب بھی اپنی اصل حالت میں موجود ہے، اگرچہ اس کے نازل ہونے کے بعد سے اس وقت تک بڑی مدت گزر چکی ہے۔ اس کی زبان، فصاحت اور بلاغت اور اصول و احکام اپنی جگہ قائم ہے۔ مزید یہ کہ زمانہ کتنا ہی گزر جائے اور تقاضے اور ضروریات کتنی ہی بدل جائیں، لیکن قرآن ہر زمانے کی ضرورت کے ساتھ ساتھ انسان کی رہنمائی کرتا ہے۔ ایک دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا، ترجمہ: اس وحی کو جلدی جلدی یاد کرنے کے لیے اپنی زبان کو حرکت نہ دو، اس کو یاد کرا دینا اور پڑھوا دینا ہمارے ذمہ ہے، لہذا جب ہم اسے پڑھ رہے ہوں اس وقت آپ اس کی قرات کو غور سے سنتے رہیں، پھر اس کا مطلب سمجھا دینا بھی ہمارے ہی ذمہ ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو یاد کرنے اور لکھنے کا اہتمام فرمایا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی تعداد حافظ قرآن تھی۔ اس کے علاوہ قرآن مجید پتھر کی سلوں، کھجور کے پتوں، اونٹ کے شانے کی ہڈی پر مختلف اجزاء کی صورت میں لکھا ہوا موجود تھا۔ قرآن مجید کی موجودہ ترتیب توقیفی ہے، یعنی خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم الہی کے مطابق اس کی ترتیب کا اہتمام فرمایا۔ جب کوئی صورت نازل ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود کاتبان وحی سے فرمایا کرتے تھے کہ اس صورت کو فلاں فلاں صورت کے شروع یا آخر میں درج کر دو، اور کبھی آیات نازل ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود فرمایا کرتے تھے کہ ان کو فلاں فلاں صورت میں درج کر دو۔ ان باتوں کی موجودگی میں مسلمانوں کا ہمیشہ یہ عقیدہ رہا ہے کہ یہ ترتیب توقیفی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کاتبان وحی میں چند حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ملتا ہے، جن میں خلفائے اربعہ بھی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ میں اگرچہ قرآن کریم پوری کتاب کی صورت میں نہ تھا بلکہ مختلف چیزوں پر لکھا ہوا موجود تھا، اسے ایک کتاب کی صورت میں مدون کرنے کی ضرورت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہوئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے دور میں مسلمانوں کی جنگ مسیلمہ کذاب کے ساتھ ہوئی، جس نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ چنانچہ
اس کی سرکوبی کے لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک لشکر بھیجا جس میں اکثر حافظ قرآن بھی تھے۔ اس جنگ میں بیشتر حفاظ قرآن شہید ہوئے۔ اگرچہ مسلمانوں کی فتح ہوئی، تاہم مرکز خلافت میں اس خطرے کے پیش نظر کہ کہیں حفاظ قرآن کے جانے سے قرآن مجید ضائع نہ ہو جائے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی تدوین کا کام مشہور قاری و حافظ صحابی زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کیا، جو عہد رسالت میں اکثر و بیشتر کتابت وحی کی خدمت انجام دیا کرتے تھے، جس کو انہوں نے نہایت محنت سے بڑی خوبی کے ساتھ تکمیل کو پہنچا دیا۔ پھر قرآن کا یہ نسخہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رہا اور آپ کی وفات پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ گیا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد ام المومنین حضرت حفصہ کی تحویل میں آ گیا۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے عہد خلافت میں اس مصحف کو منگوا کر اس کی متعدد نقلیں اپنی نگرانی میں تیار کرائیں اور تمام قلمر و خلافت میں اس کے نسخے بھجوا دیے۔ قرآن مجید میں ایسی خوبیاں موجود ہیں جن کے سبب یہ کتاب زندہ و جاوید بن گئی ہے۔ ان تمام خوبیوں کا شمار ناممکن اور محال ہوگا، تاہم چند خوبیوں کا یہاں ذکر کیا جاتا ہے۔ قرآن مجید ایک سچی کتاب ہے، اس کی دعوت اور پیغام بھی سچائی سے بھرپور ہے، اس کے دلائل نہایت مضبوط اور مستحکم ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یہ ایک کتاب ہے جس کی آیتیں حکمت بھری ہیں، پھر حکمت والے خبردار کی طرف سے کھول کر بیان کی گئیں، چونکہ دلائل نہایت مضبوط ہیں اور سچائی کی طرف رہنمائی کرتے ہیں، اس لیے تضاد سے پاک ہیں، اس کے مضامین میں ذرہ بھر بھی اختلاف نہیں۔ ارشاد باری ہے، اگر یہ ہوتا کسی اور کا سوائے اللہ کے تو ضرور پاتے اس میں بہت تفاوت۔ قرآن مجید چونکہ کلام الہی ہے، اس لیے اس میں پڑھنے والوں کے لیے بلا کی تاثیر رکھ دی گئی ہے۔ اس تاثیر کا اندازہ قرآن مجید کی اس آیت سے ہوتا ہے، اگر ہم اتارتے یہ قرآن ایک پہاڑ پر تو دیکھ لیتا کہ وہ دب جاتا، پھٹ جاتا اللہ کے ڈر سے۔ یہ اسی تاثیر کا سبب ہے کہ ایک مومن اس کی تلاوت کے دوران ایک عجیب کیفیت اپنے دل میں محسوس کرتا ہے۔ یہی دراصل ایمانی کیفیت ہے جو تعلق اللہ میں استواری اور قرآنی تعلیمات کو اپنے اندر جذب کرنے کا باعث بنتی ہے۔ مومن کا دل تلاوت قرآن کے وقت جہاں کانپ اٹھتا ہے، اس کے ساتھ ہی اس کے دل میں سکون کی کیفیت بھی طاری ہوتی ہے۔ گویا بدن اور دل کے نرم پڑنے کا مطلب ہی سکون کا حاصل ہو جانا ہے، جو رحمت الہی کے نزول کا نتیجہ ہے، کیونکہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے کہ تلاوت قرآن کے وقت سکون و رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ اس لیے اس وقت رحمت الہی کا امیدوار بننے کے لیے قرآن مجید کو توجہ اور خاموشی سے سننے کا حکم دیا گیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جب قرآن پڑھا جائے تو اس کی طرف کان لگائے رہو اور چپ رہو تاکہ تم پر رحم ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت کے امیدوار یہی لوگ ہیں جو قرآن مجید کو توجہ سے سنتے ہیں تاکہ اس کے ذریعے قرآن ان کے دلوں میں اتر جائے۔